رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے سب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ ابھی ہماری سٹیج کی زینت بنے جناب صوفی باصفا پیر و مرشد صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی جی۔ ہماری خوش نصیبی کہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کرما والا شریف اور زیب سجادہ آستانہ عالیہ فقیر نگر شریف تشریف لائے۔ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اوپر نشست پر تشریف رکھیے۔ تشریف رکھیے، سب حضرات تشریف رکھیے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ فضل کاٹے ذکر روکے عیب کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آستانہ عالیہ فقیر نگر شریف پر تشریف لانے والے تمام معزز بیلیوں، اللہ رب العزت کا 100 کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں اشرف ترین مخلوق انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا کرم کہ اپنے پیارے حبیب علیہ التحیۃ و تسلیم کا امتی بنایا، اور ہمیں امتی ہونے کی وجہ سے کنتم خیر امت کا تاج عطا فرمایا۔ آج ہم جو ساری امتوں کے سردار ہیں، یہ امت جو ساری امتوں کی سردار ہے، تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کردار نہیں، اس میں ہماری نیکیوں کا، ہمارے اعمال کا دخل نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے آپ کی نسبت کی وجہ سے ہمیں ساری امتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ آپ کی وجہ سے عطا کیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یعنی جس نے جو بھی چمک پائی، جس نے جو بھی شان پائی، وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے پائی۔ اب دیکھ لیجئے، اب یہی یہاں پہ ہی معاملہ دیکھ لیجئے کہ پچھلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو ایک گناہ لکھا جاتا تھا، نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی لکھی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب فیصلہ فرما لیا کہ یہ امت ساری امتوں سے اوپر ہوگی، یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی، اللہ رب العزت بغیر سبب کے بھی ہمیں سرداری عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو سبب کے ذریعے عطا کرتا ہے، اور جب وہ کوئی نعمت بغیر سبب کے عطا کر دے تو اس کو معجزہ اور کرامت سمجھا جاتا ہے۔ نعمتیں ساری وہی دیتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے دیتا ہے، اور جب بے سبب دے تو وہ معجزہ کرامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ فرما لیا کہ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی، اللہ رب العزت بغیر سبب کے بھی اس کو سرداری عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے سبب بھی پیدا فرمایا۔ اب سبب کیسے پیدا فرمایا؟ پچھلی امتوں کی عمریں کتنی تھی، کتنی عمریں تھی، کتنی صحت تھی، کتنے قد تھے۔ اس امت کی عمریں بھی کم، صحت بھی کم، قد بھی کم، ہر لحاظ سے کمزور، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ اس کو سب پر فوقیت دینی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے معیار ہی بدل دیا۔ اللہ نے کیا معیار بنا دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گی۔ پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی تو ایک ہی لکھی جاتی تھی، کیونکہ اس امت کی نیکیاں باقی امتوں سے بڑھانی ہیں، تو اللہ نے معیار یہ بنا دیا کہ اس امت کا کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا،
اور جو برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی لکھی جائے گی، یہ بھی ایک معیار۔ پھر پچھلی امتوں کے ایک ولی تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور 1000 مہینے بھی روزانہ دن میں روزہ رکھتے، روزہ رکھ کر کفار سے جہاد کرتے، اور کفار سے جہاد کرتے، رات کو پوری رات قیام کرتے، اور اس طرح کافروں سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا، یعنی سارے اعضاء الگ الگ کاٹ دیے، ناک الگ، کان الگ، لاش کا مسئلہ کر دیا۔ اس طرح شہادت پائی۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ان کا واقعہ سنایا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت تو ساری امتوں کی سردار ہے، تو ہم یہ فضیلت کیسے پا سکتے ہیں؟ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ یہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، ہم یہ شرف کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنانا ہے، کیونکہ یہ میرے پیارے کی امت ہے، نسبت والی امت ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس امت کو ایک رات میں ایسی عطا کروں گا کہ اس امت کا کوئی بھی شخص ایک رات عبادت کرے گا، پچھلی امتوں میں کسی نے 1000 مہینے عبادت کی ہوگی، اس امت کے شخص کو اس سے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کنتم خیر امت، یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ تو یہ سرداری کس وجہ سے ملی؟ آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہوگا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی قوم کو تو پانی میں غرق کر دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، ایسے ایسے عذاب آئے۔ ہم پر عذاب نہیں آتا، اور ہم ساری امتوں کے سردار ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ شاید پچھلی امتوں والے کوئی بہت برے لوگ تھے اور ہم بڑے اچھے ہیں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر پچھلی امتوں کا کوئی واقعہ ویسے ہی ہو، کسی معتبر کتاب میں نہ ہو، تو وہ واقعہ اتنا معتبر نہیں ہوتا، اس کو اسرائیلی روایت کہتے ہیں۔ لیکن پچھلی امتوں کا کوئی واقعہ قرآن میں بیان ہو جائے تو پھر تو اس میں شک کیا رہ گیا، یا آقا علیہ السلام اس کو بیان کر دے تو وہ حدیث بن جاتی۔ یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کے متفقہ حدیث ہے۔ یہ حدیث پچھلی امتوں کی نیکی ہمارے سامنے لانے کے لیے۔ پچھلی امتوں کے 3 بندے جنگل میں جا رہے تھے سفر کرنے، اور راستے میں کیا ہوا، تیز طوفان آ گیا، جیسے اب بارش کا موسم ہے، بڑا تیز قسم کا طوفان آ گیا، اور ان کو چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملی۔ تو اس وقت جو سجھائی دیا، انہیں غار نظر آئی، اس غار کے اندر چلے گئے کہ جب یہ بارش تھمے گی، جب یہ طوفان ختم ہوگا، ہم نکل کر چلے جائیں گے۔ لیکن وہ بارش عام بارش نہیں تھی، وہ طوفان عام طوفان نہیں تھا۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، بلکہ بہت بڑی چٹان لڑک کے آئی، اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا۔ ان تینوں نے اس کو ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا، لیکن ان کو پتا چلا
کہ یہ پتھر اتنا بھاری ہے، ہٹانا تو درکنار، ہم اس کو تھوڑا سا ہلا بھی نہیں سکتے۔ جب یہ پتہ لگ گیا کہ ایسا پتھر غار کے منہ پر آ گیا ہے جس کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے اور نہ ہم کسی کو اپنا حال بتا سکتے ہیں، اب ان کو اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی۔ اب موت یقینی ہے، کس کو پتہ لگے گا کہ ہم یہاں پہ ہیں؟ جب موت کا یقین ہو گیا تو پھر تینوں نے سوچا کہ کوئی دعا مانگیں، کوئی واسطہ دیں کہ ہم نکل سکیں۔ تینوں کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہے تو اس کا واسطہ دے کر آج دعا کرو، شاید اللہ رب العزت اس مصیبت کو ہٹا دے اور یہ پتھر ہٹ جائے۔ تو پہلے شخص نے اپنی نیکی گنانا شروع کی۔ یہ پچھلی امتوں کے بندے ہیں، یاد رکھیے۔ پہلے شخص نے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا، اس نے عرض کی مولا تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں اور میرا معمول ہے جب میں بکریاں چرا کر گھر آتا ہوں ان کا دودھ دوہتا ہوں، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، پھر اگر بچے تو میں اور میری بیوی پیتے ہیں۔ ایک دن بکری کوئی گم ہو گئی تھی، اس کو ڈھونڈتے ہوئے میں دور نکل گیا اور گھر تاخیر سے پہنچا، حسب معمول دودھ نکالا، سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن والدین سو چکے تھے۔ اب والدین کو جگانا بھی بے ادبی سمجھا اور اس سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا یا خود پینا بھی بے ادبی سمجھا۔ وہ دودھ لے کر پوری رات اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا اور کہتا بچے بلک کے بچے پاؤں میں بلک رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں پہلے دے دو، لیکن میں نے نہیں دیا، میں نے کہا نہیں یہ اصول ٹوٹ جائے گا۔ تو صبح خود والدین بیدار ہوئے تو پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا، پھر خود پیا۔ مولا اگر تجھے میری یہ خدمت پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن زیادہ نہیں ہٹا، اتنا ہٹ گیا بس تھوڑی سی روشنی نظر آئی، زیادہ نہیں ہٹا کہ نکل سکتے۔ اب دوسرے شخص نے اپنی نیکی کا تذکرہ شروع کیا۔ دوسرے نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد سے عشق کرتا تھا اور کبھی غلط خواہش کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ پھر وہ چچا زاد ایک وقت میں بڑی مجبور ہو گئی، ان کے گھر میں بڑی تنگ دستی فاقہ، اور اس فاقے کے عالم میں میرے پاس آئی اور اس کے پاس 400 دینار تھے، اس نے اس کو دے دیے۔ جب وہ 400 دینار دیے تو وہ مجبور ہو گئی اس کی بات ماننے پر بھی، اور وہ گناہ کرنے لگا تھا، بالکل گناہ پہ قادر تھا، دنیا میں اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا، اس عورت نے اس وقت کہا اللہ سے ڈر۔ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں تھا، میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، اور وہ 400 دینار بھی اس کو دے دیے تھے۔ مولا اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ نکل سکتے۔ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑنا اصل کمال ہے، کسی دنیا دار کے ڈر سے، قانون کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کوئی کمال نہیں، یہ کوئی تقوی نہیں۔ تیسرے نے اپنی نیکی کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ تیسرے نے کہا مولا تو جانتا ہے میں نے ایک وقت میں کبھی مزدور لگائے تھے، ان سے میں نے کام کروایا، ایک مزدور اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا، اس کی کوئی 1-2 دہاڑیاں تھی، کچھ پیسے تھے، اپنے پیسے لے کر نہیں گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے رکھے کہ جب وہ آئے گا اس کی امانت اس کو دے دوں گا۔ وہ کافی عرصہ آیا نہیں، پھر میں نے سوچا اس کی اچھے مناسب انویسٹمنٹ کر دوں، تو پھر میں نے اس کی ایک بکری خرید لی، بکری کا بچہ آیا، اتنے پیسے تھے کہ صرف بچہ آیا، لیکن وہ بچہ مادہ خریدا گیا یعنی بکری، وہ بڑی ہوئی، اس نے مزید بچے دیے، ان کے مزید بچے ہوئے، یوں ہوتے ہوتے برکت ہوئی، پورا ریوڑ بن گیا۔
اسی بکری سے پورا ریوڑ بن گیا، میں اس کو الگ کرتا رہا۔ کئی سالوں بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے یہاں دہاڑی کی تھی، میری کو پیسے رہتے ہیں، آ کے کہتا ہے میرے پیسے دو۔ تو میں نے کہا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تمہارا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ تمہاری قسمت، تمہارے پیسوں کا تو ایک بکری کا بچہ آیا تھا، اس کو میں نے، اس سے بڑھ گئے ہیں، یہ تمہاری قسمت، تو میں نے سارے اس کو دے دیے تھے۔ تو اگر مولا تجھ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ پتھر مکمل ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سنائی، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کے متفقہ حدیث ہے۔ یہ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے یہ طوفان آیا کیوں، وہ غار میں گئے کیوں، اور ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کیوں۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید۔ ہاں جی، ہماری انتہائی خوش نصیبی زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دربار عالیہ کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر دیوان احمد مسعود فاروقی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد صدیق نقشبندی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف سے کہ آپ بھی مسند پر تشریف فرما ہوں۔ تمام بیلیوں کا اصرار ہے کہ آپ بھی مسند پر تشریف فرما ہوں، اور حضرت پیر طریقت بابا عبدالرشید طیبی صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مسند پر تشریف فرما ہوں۔ میں جو بات کر رہا تھا بس میں اختتامی کلمات کہہ کر پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب، آپ بھی تینوں حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ مسند پر تشریف فرما ہوں۔ میں اپنی بات میں بس اختتامی کلمات کہہ کر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، تو ہم جس کی جتنی گہری نسبت ہوگی، اب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بیعت کی تو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو صحابہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
تو جس نے جس کی بھی نسبت اختیار کی دراصل اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور جس نے آپ کی بیعت کی دراصل اس نے اللہ کی بیعت کی۔ اب دیکھیے ہم سب دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیعت ہیں، لیکن ہم سب کی نسبت انڈائریکٹ ہے، واسطے کے ساتھ ہے۔ اور جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی نسبت آپ سے ڈائریکٹ ہے، صحابہ کرام ڈائریکٹ آپ کے مرید ہیں، تو بعد کا جو انڈائریکٹ نسبت والا ہے، بعد کے غوث کتب ابدال جو مرضی جتنی مرضی عبادت کر لیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کو حضور سے ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے۔ معلوم ہوا جس کا جو مرتبہ ہے، جس کو جتنا مرتبہ ملتا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہم جو محفل سجاتے ہیں، آپ کے آمد کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یہ سب کچھ آپ سے تعلق بڑھانے کے لیے، آپ سے نسبت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی شان کو بڑھانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آج جو خاکے چھاپ کر حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ جو حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جلائی ہوئی شمع کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور کوئی اللہ کی جلائی ہوئی شمع کو بجھا سکتا ہے؟ تو جس کی اللہ رب العزت جس کی شان بلند کرے، اور جب یہ خاکے چھاپتے ہیں، جب آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی عاشقان نکلتے ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ کی چرچے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ آپ کی شان اور بڑھا دیتا ہے۔ اور جو شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے لڑائی لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔